الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم معزز و محترم قبلہ شاہ صاحب اور علامہ محمد بخش صاحب دیگر علماء کرام اور وسطی راٹھی آج کی سجی ہوئی خوبصورت محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانی سار و خانوادہ کی یاد دی سونی محفل شریک جملہ خوشبخت حاضرین و سامعین رب سونے دا بے حساب فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب دے خانوادے اور عالمی بارگاہ دے سب کو اپنی محبت دی موخ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول نصیب فرمائے اہل بیت اطہار دی عظیم قربانی اور انہاں دی جد جہد اسلام دی بقاوت کے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت اور تحفظ واسطے جنہیں انہوں نے عظیم قربانی پیش فرمائی وہ سارے واسطے ایک اہم مثال بھی ہے نمونہ بھی ہے اسلام دے نال تعلق نبھاون اور اسلام واسطے قربانی دا جذبہ رکھن واسطے ایک سنیہ اور پیغام دی حیثیت رکھ دے اور شریعت مطہرہ دے نال جڑا مسلمان دا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے اس فہم دین یعنی دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے انہیں سمجھن دا ایک ذریعہ اور حوالہ بھی ہے میدان کرب و بلا دے وچ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دے بالا نے مس لاندھی جوانی والے جوانا نے اللہ دی بارگاہ دے وچ قربانی پیش فرمائی وہ سفر کوئی بلیکھے دا سفر نہیں انہاں کو اپنے سفر دا دنیا داری دے لحاظ نال جڑا انجام ہوئے بظاہر کہ اپنے خانوادے دے سارے افراد بھی گویا قربانی پیش فرما چھوڑی ہے بظاہر اپنی مخدرات کو اپنی گھر والوں کو بے یار و مددگار و بے آسرا چھوڑ گیا یہ آپ کا سفر کوئی بلیکھے کا سفر نہیں کہ انہوں کو پتہ نہ ہوئے کہ یہ انجام کیا ہو بلکہ تسا بے شمار احادیث ہمیشہ سنی ہو سن آج بھی شاید سنی ہو میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھا بھی دست چھوڑیے وقت بھی دست چھوڑے حضور نے کہ کنا آپ نے کیری جہاں سے بہت ہونا ہے کہندے ہتھوں آپ دیا آپ دا وصال اور آپ دی شہادت لکھی ہوئی ساری چیزیں پتہ ہے اور مقام بنی قاتل تے امام طبری لکھ دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جی سفر دے وچ مکہ مکرمہ کول کربلا دے پاسے آپ دا سفر ہے درمیانی چک جہاں دی بنی قاتل قصر بنی قاتل این جہاں کول آپ گھوڑے تے جی سوار ہیں تو آپ دی اکھ لگ ویندی دوران سفر اور جی میں آپ دی اکھیں کھل دیں تو فرمائیں انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت
علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صاحبزادے پوچھ دن کہ بابا کیا ایسی خبر ہے یعنی کہ تساں استرجاع پڑھے انا للہ پڑھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں خواب وچ ایک سوار کو ڈٹھے اور سوار پہ آدھے ان الناس یسیرون الی المنایا، یہ جڑا قافلہ ویندا پی اپنی موت دے پاسے سفر پیا کرے، انہاں واپس نہیں ولنا، یہ آخری قدم چلے ویندے واپسی کو نہیں رہا، لہذا ان دی خبر دے میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر عرض کرنے نے اپنے والد محترم کو، ابا جان السنا علی الحق، کیا اساں حق سے ہیں یا نہیں؟ کوئی شک ہے ساری راہ دے اوتے، سارے سفر دے اوتے، سارے موقف دے اوتے، کیا کوئی تھوڑا جہی بھی شائبہ کوئی شک دا؟ السنا علی الحق، کیا اساں حق تے رہے؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے اساں حق تے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بابا اگر اساں حق تے ہیں ہن صاحبزادے دا جواب ہی دے، جوان بچے دا، چلو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور دی تربیت کول گزرن اور ساریاں گالی سنین اور عمر دے او حصے جن جڑے انسان حوصلے تے صبر دا پہاڑ بن دے، لیکن جوان اور کچی عمر دے صاحبزادے دی تربیت دا، حضور دے گھر حضور دے بالاں دے ہتھیں پڑن والے بالاں دا ذرا اخلاق اور تربیت ہی ملاحظہ کرو۔ حضرت علی اکبر عرض کرنے بابے دے جواب جو فرمائیں کہ اللہ دی قسم ہے حق تے، فرمایا اگر اس حق تے ہیں وت الموت احلا الینا من العسل، وت موت ساکو ماکھی تو بھی ود کے مٹھی لگ دی اگر حق دی راہ دی موت، حق دی راہ دی موت وہ کوڑی نہیں، ماکھیاں تو ود کے مٹھی ہے سر۔ لہذا کوئی نہ کہ بلیکھاں دے سفر نال رسول، قرآن کریم دی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، قرآن کریم نے فرمایا بے شک اساں تو کو کوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، سونا این کوثر دے شکرانے دے وچ اللہ دیاں نمازاں پڑھدے رہو، اللہ دے حضور قربانیاں پیش فرماندے رہو، جو کہ اساں الکوثر لے چھوڑے۔ ان شانئک هو الابتر، سونا تھوڑا بے شک تھوڑا دشمن نام مراد اور بے نام و نشان ہو کے ختم ہو ویسی، تھوڑا نام ہمیشہ راتی تھوڑی یاداں تے ذکر ہمیشہ۔ یہ آیت کریمہ دے کئی مفاہیم خصوصاً لفظ الکوثر دے اللہ تعالیٰ فرمائے ایسا تو کو کوثر عطا فرمائے، اور آیت اتری کدا سورہ پاک اتری کدا جدا آس بن وائل نے نعوذ باللہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے یہ صاحبزادے ترے فوت ہو گئے، یک کے بعد دیگرے حضور دے ترے بیٹے پیدا ہوئے اور بچپنی کی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سونے کی آزمائش کا حصہ ہے، نظام قدرت کا حصہ ہے، اس کی اپنی حکمت ہیں، اور صحابہ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث جو حدیثہ موجود ہیں کہ حضور کو کتنی محبت ہے اپنے صاحبزادوں دینا، کہ حضور نے حضرت ابراہیم دا جہاں جسد مبارک ہے اپنے جھولی مبارک کی رکھو ہے، 1.5 سال کی عمر ہے، اللہ کو پیارے ہو بند حضرت ماریہ کی تیت سے زیادہ مدینہ طیبہ بھی، اور حضور دی ہنجو مبارک حضور دی آنسو مبارک اپنے بیٹے دے چہرے تے گردے پہ، کیونکہ دکھ اور غم دی ایک کیفیت، اور اس کیفیت حضور فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم اسا اللہ دی رضا دے نال راضی ہیں، تو ٹر گیا سارے کو، لیکن اسا اے فطری انسان دی محبت ہے کہ ہنجو بن کے وانی پئی ہے، لیکن اسا رب کو ناراض ہیں، اسا رب کو راضی ہیں، رضینا باللہ، اسا سونے رب دے نال راضی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے ہنجواں دا مقصد ناراض ہو جانا ہے، یہ فطری محبت ہے، رب کائنات نے آزمائے اور اسا ہی آزمائش سے خوش ہیں، راضی ہیں اپنے سونے۔ حاضرین محترم، آس بن وائل نے آکھا آپ دے پہلے صاحبزادے مکہ دے وچ فوت ہوئے، اس نے الزام دیتا نعوذ باللہ، آکھا ویندے بھی بیٹا جندا زندہ نہ رہے تو بے نام و نشان ہو گئے، اب ترا دن جندا کوئی پیچھو نہ گنن والا نہ رہے۔ اس نے نعوذ باللہ حضور دی بارگاہ دے وچ اس قسم دے کلمات کافر نے پیش کیتے کہ چونکہ آپ دے بیٹے فوت سی گئے لہذا آپ دا کوئی نہ چاہنا لئی نہ ہو، یہ جواب اللہ سونے نے عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، سونا اسا کوثر عطا فرما چھوڑے، تھوڑا نام باقی راتی سونا تھوڑے دشمن بے نام و نشان، ان شانئک هو الابتر، یہ دشمنوں دے نام مٹ ویسے سونا سارے محبوب تے سارے رسول دا نام سارے محبوب دا نام تا قیامت باقی رہتی، ورفعنا لک ذکرک، ذکر بلند فرما۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر 3 جلداں بلکہ نویں جی چھپی ہے 32 جلداں دے وچ آپ دی تفسیر جڑا لیٹسٹ ایڈیشن ہے 32 جلداں دے وچ این فقیر نے الکوثر دے بے شمار معنی بیان کیتے، اصل کو کوثر، کوثر دا معنی ہے
سونا اساں تو کو ہر شے دیتی ہے اور رجی کجی بہو عطا فرمائی کثرت کو کوثر دا معنی کثرت جیری شے دا مکیوا نہ ہوے خاتمہ کونی مکڑ کونی ہمیشہ رہا جو صفت بھی عطا فرمائیے سونا ہو مکڑی نہیں ہمیشہ رہا تھوڑے علم دی لمٹس بھی کونی حدود بھی کونی تھوڑی سخا جود و سخا اللہ نے صفت سخاوت عطا فرمائی سونا اودی بھی کوئی حد کونی جو کچھ اللہ نے دیتے سونا بے حساب عطا فرمائی ایک معنی حضرت امام فخر الدین رازی فرمائیں کہ الکوثر چونکہ یہ سورت اتری ہے اون جنے دے جواب ہی جرا دے تھوڑا نام باقی نہ رہا تھوڑا نام ختم ہو گئی لہذا اللہ بھی فرمائیں انا اعطینا کل کوثر سونا اسا تھواکو اولاد دیو کثرت عطا فرما چھوڑیے کہ تھوڑا نام سونے ذکر نال تو باقی راسی تھوڑی اولاد بھی تھوڑا نام باقی رکھی کا یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا اولادہ الکوثر کثرت فی الاولاد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حق صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نسل عطا فرمائی کہ یبکونا علی مر الزمان زمانے مقبل سے لیکن سونا تھوڑی حال ہر دور ہی چل زمانے دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بظاہر صحیح بچے ہی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ یہ زندہ بچے حضرت علی زین العابدین لیکن حضرت امام فخر الدین رازی فرمائیں کہ فنظر کم قتل من اہل البیت دیکھو صحیح کتنے اہل بیت شہید کیتے گئے میدان کرب و بلا دے کتنے اہل بیت شہید ہوئے سارے میل ایشوز جوان لڑکے سارے مرد سارے فوت ہو گئے شہید ہو گئے میدان کرب و بلا اور ثم العالم ممتلئ منہم لیکن کائنات جیری چونڈی جو دنیا دی فرمایا تھا کو سید لفظوں سے لکھا آل رسول ملوے سی ثم العالم ممتلئ منہم جہان بھرا کی آل رسول دا کتھو چلیے نسل حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ایک بیمار بچے اور ایک بیمار کو اللہ نے ایک دا لاکھ کروڑاں اللہ نے تقسیم کیونکہ اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر اور بات امام فخر الدین رازی فرمائیں کہ صرف یہ نہیں کہ بال بہو ہومن تے نلائق ہومن تے کہ فخر کرنے پاوے بال ہوہن میرے لائق ہومن جن دے اندر وہ صلاحیت ہومن کہ جو انسانیت فخر کرے فرمایا ثم منظر فرمایا ان دے بعد دیکھو کم فیہم من الاکابر من العلماء فرمایا وقت تسا دیکھو کہ حضور دے خانوادے دا ہک جرا لال ہے فرمایا لکھاں کروڑاں ہیراں تو مانگا ہے ہک لال اور آپ نے 4 نام چین فرمایا کل باقر والصادق والکاظم یہ اسماء گرامی حضرت فخر الدین رازی نے اپنی تفسیری بیان فرمائیں مثال دے وقت کل باقر والصادق حضرت امام باقر محمد الباقر حضرت امام زین العابدین دے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق صادق حضرت موسیٰ کاظم اور الرضا حضرت امام علی رضا والنفس الزکیہ وامثالہ فرمایا یہ دی کئی حضور دی خانوادے چ افراد ہیں کہ ایک فرد ایک انسان نہیں بلکہ اپنے اندر جماعت قرآن کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حضرت ابراہیم پوری امتا حضرت ابراہیم انت ایک فرد نہ ایک انسان دنا ایک نبی دنا ابراہیم ہے لیکن اللہ فرمائے ایک جنا نہیں کان امتا پورا گروہ ایک جنے ہوا اس کی موجود ہے حضور دے جنہیں خانوادے دے افراد ہیں سارے شہزادے با کمال اپنے پیارے نانا جان دی سونی صفات دے حامل اخلاق دے وچ اعلی مقام تے علم وچ اعلی مقام تے جہاں تک کہ کائنات نہ دی مثال پیش نہیں کر سکے زین العابدین فرماتے الکوثر اللہ فرماتے سونا تھا کو بیٹے بھی عطا فرمائے سو اور بیٹے بھی ایسے کہ کائنات اور انسانیت کا قیامت فخر کریں گے امام جعفر صادق کون حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 60% مسلمان تقریباً دنیا دے وسن والے 1 ارب مسلمان ہی میرے آپ دی پیروی کرے نے فقہ دے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے لولا جعفر لہلک نعمان اگر امام جعفر صادق دی صحبت دی ہوندی تم امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں ہلاک ہو گیا ہوگا جتنا خیر لدے میں کوئی امام جعفر صادق دے قدم ان پہ کے حضرت امام مالک فقہ دے امام ہیں وہ کیا فرماتے حدیث دے امام اور صحیح احادیث دے مجموعہ دے وچوں سب تو پہلا مجموعہ موطا امام مالک دے مصنف اور مؤلف آپ فرماندے
کہ جب بھی حضرت امام جعفر صادق دی خدمت وچ حاضر ہویا اللہ دے رسول دی انہاں دے نانا جان دی حدیث سنن واسطے مدینہ طیبہ فرماندے میں ترے حالتاں دے وچ چوتھی حالت وچ نہیں پتا حضرت امام جعفر صادق ترے حالت فرماندے یا انہاں کو قرآن کریم دی تلاوت فرماندے فرماندے یا انہاں کو حالت نماز دی جتھے نوافل ادا کرنا ہے فرماندے یار ہے کہ اللہ دے پیارے رسول اور اپنے نانا جان دی بارگاہ دے وچ درود پاک دے موتی پیش کرتے اس دے علاوہ کئی حالت وچ میں فرماندے جب تک ویندا رہیا انہاں دی بارگاہ دے تیجی حالت وچ میں امام جعفر صادق کو امام زین العابدین ہک موتی حضور دی آل پاک دا ہک موتی تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور سب گھرانہ نور دا سارے موتی امام زین العابدین تشریف فرماہین آپ نے مدینہ طیبہ دے باروں ایک چھوٹا جی خیمہ لایا ہوا ہے فقیرانہ زندگی گزاری امام زین العابدین اور آپ فرمائیں کہ جے میدان کرب و بلا دے چند لمحے رچن وہ دنیا نال محبت نہیں کر سکتا دنیا کی محبت ختم جی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے اشعار یہ لے آپ نے سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے تدفین فرمائی جنت البقیع دے وچ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور چونکہ اس کو پہلے 6 مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے آقا و مولا کو بھی اپنے ہاتھ نال انہاں مٹیاں دے حوالے فرما چکے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ جیڑا شخص 6 مہینہ دے وچ دنیا دی عظیم ترین ہستیاں کو مٹی دے حوالے کر چھوڑے اس کو دنیا دے نال محبت کیا باقی رہے اتنا اللہ دی محبوب ترین اور اپنی دی محبوب ترین ہستیاں کو ہمیشہ واسطے جدائی برداشت کر چھوڑے فرمایا وہ کو دنیا دے نال کتنی محبت باقی رہے حضرت امام زین العابدین جے اپنے اکھی دے اندازہ کرو چند گھنٹہ دے وچ اپنے بابا جی اپنے بھائی اپنے کزن خانوادے دا ایک پر اہل بیت اطہار 4 بابن دی اولاد کو اہل بیت آکھا ویندے 4 بابن دی اولاد انہاں جو 3 بابے حضرت ابو طالب دے پترین حضرت علی حضرت جعفر حضرت عقیل حضرت ابو طالب کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے مکہ دے وچ دین دی حفاظت ابو طالب نے کی تھی مدینہ پہنچ کے ساری جنگاں غزوات دے وچ اہم ترین کردار ابو طالب دے بیٹے حضرت علی اور مرتضیٰ علی اور اس دے بعد دین دے جداں وہ وقت ہے کہ دین دا حلیہ بگاڑ دیتا گیا حضور صرف نمازاں دی نہ سکھاون نہ ہے حضور دین اور سسٹم اور جیون دا نظام حیات عطا فرماون اور جڑا نظام حیات یزید دی جیڑی دولت ہے جڑا پیسہ ہے یزید دا ذاتی پیسہ بن گیا مسلمانوں دا مال مسلمانوں دا مال نہیں رہا گویا اون دا وراثت ہے اون دا اپنا مال ہے ذاتی مال ای کیفیت ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھ دن اور اپنا سب کچھ قربانی پیش فرمائندن تو کون ہے ابو طالب کا پوتر ہے علی دا صاحبزادہ ہے لہذا حضرت ابو طالب کو یہ سعادت تو بہرحال حاصل ہے کہ انہوں نے 3 پتر دی اولاد اہل بیت اطہار آکھی ویندی حضرت علی حضرت جعفر حضرت عقیل انہاں 3 بابن دی اولاد پتر تے پوترے شہید پہ ہوندن میدان کربلا دے حضرت عقیل دا بیٹا مسلم پہلے شہید ہو گیا جے کو حضرت امام حسین نے حال چاون واسطے بھیجا کوفہ دے وچ حضرت مسلم بن عقیل انہاں دے آپ دے پتریر اور کزن پہلے فوت ہو گئے انہاں دے 2 پتر پہلے فوت ہو گئے دوسرے 2 پتر میدان کربلا دے وچ فوت ہو گئے حضرت جعفر دے پتر اور پوترے فوت ہونے حضرت علی دے 2 صاحبزادے تے حضرت عباس تے حضرت حسین 2 صاحبزادے حضرت ابو بکر تے حضرت عثمان ہیں وہ بھی شہید ہونے میدان کربلا دے اور چوتھے عید حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچے انہاں دی اولاد جڑی ہوئی اہل بیت انہاں کو بھی آکھا ہے یہ 3 بابن دی اولاد ہے جے کو اہل بیت چھڑا اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ جڑا لوڑ پوندی ہے سارے اپنے بچوں تک بھی اللہ دی بارگاہ پیش کرتے اتنی بڑی قربانی اور ایک امام زین العابدین جے آپ پوری زندگی آپ نے بالکل دنیا کو الگ تھلگ ہو کے گزاری تقریباً حالت زہد گزاری اس کیفیت مدینہ طیبہ دے باروں بیٹھے اپنے خیمے دے سامنے دے دن تو حسین بن نمیر سکون ہی سامنے آتا یہ کہہ رہا جانے یہ وہ بدبخت ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دے ویلے آپ کو گھوڑے تو گراون والا ایک پہلا شخص ہے اور اس دے بعد ہی بدبختی یہ لکھی ہے کہ یزید دے دور 63 سال 63 ہجری دے آخر سے حملہ ہویا مدینہ طیبہ سے 28 ذی الحجہ کو 27 یا 28 ذی الحجہ ان دنیا مدینہ سے یزید نے حملہ کرایا اور لا ہزار افراد شہید کیتے گئے مدینہ طیبہ سے یزید دے فوجیوں نے شہید کیتے انہیں جو 700 صحابہ اور صحابہ کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں شامل
10,000 لوگوں کو یہ واقع کربلا سے 3 سال بعد دوا اور ود یزید دی فوج او مسلم بن عقبہ اویلے ہو سربراہ ہے اس کے بعد او کو حکم ملا کہ ہن مکے تے حملہ کر جتا عبداللہ ابن زبیر دی لوگوں بیعت کر چھوڑی اہل مدینہ نے بھی بیعت کر چھوڑی اہل مکہ نے یزید دی بیعت توڑ کے لہذا اس نے اگلا حملہ حکم دیتا کہ مکہ تے حملہ یہ مکہ پہنچے درمیانی جو مر گیا مسلم بن عقبہ جے کو مورخین مصرف لکھ دین حدوں ودن والا زیادتیاں کرنا 10,000 حضور دے شہر دے واسیاں کو شہید کرنا دا جن بارے حضور نے فرمایا جنہیں میرے شہر والا کو تکلیف پہنچے سی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ دے رسول کو تکلیف حضور اللہ و رسول قرآن دے آیت میں انہوں واسطے اللہ نے دردناک عذاب اور توہین والا عذاب قرآن کریم میں جو دی وعید سنائی رستے دے اتے یہ وہ مر گیا تو این قافلے دی قیادت بس این جڑے کی تھی حسین بن نمیر السکونی یعنی وہ بدبخت جو مکہ دے اتے حملہ ون کیتا اور کعبہ کے خلاف جل گئے کعبہ دی دیواراں ڈھہ گئیاں این بدبختی کارکردگی یہ حسین بن نمیر کو السکونی جے حضرت امام حسین دی شہادت کا آغاز کیتا ہے اور اس اہل بیت اطہار کو تکلیفوں پہنچائی میدان کرب و بلا ہن مختار ثقفی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی صورت ہی بھیجی تھا مختار ثقفی نے اللہ کو دعا منگی مولا میں کوئی اتنی عمر دے میں کہ جیرے جیرے شخص نے اہل بیت اطہار دے قتل جنہ کو تکلیف پہنچا مڑی کوئی حصہ گدے میدان کربلا وہ ہر شخص کو میں اپنے ہاتھوں نال قتل کرنا مقاش اور اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی کو والی اتنی عمر دے چھوڑی کو ہک قاتل کو چن چن مکایا ہن حسین بن نمیر السکونی ہن مختار ثقفی کو بھیجا وجے اور امن دی تلاشی تے کوئی جھا بولن دی تلاش حضرت امام زین العابدین دے دن کہ حسین بن نمیر السکونی آندہ ہن اولا کو لیندہ وجے کہ سر لکاون دی جھا ملے چونکہ قتل ہو یہ آپ نے اٹھا تھا آپ اوڈر ہو گئے کہ میں کو دیکھے اور دیکھتی تو شرمندہ ہوتی پتہ نہیں یہ کیرے حساب ہے کیرے خیال ہے چاندہ پہ لہذا سامنا نہ ہوئے تاکہ اس کو شرمندگی کو بچایا ہوئے اور اپنے دیگر یہ موجود ہیں آپ دے دوست احباب یا اہل خانہ بچے انہوں کو فرمایا کہ بھئی یہ خوب خدمت کر لی اس نے رات اسے ہی گزاری اس کی خدمت کی تھی بچہ نے یہ صبح ہوئی تھا حضرت امام زین العابدین حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ملاقات فرمائی اور آپ نے بھی کچھ انعام یا اعزاز عطا فرمائے جو کچھ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مناسب سمجھا اس نے چل دے لیا حسین بن نمیر کوفی نے کہ اے علی ابن حسین تو شاید میں کچھ سیاتا نہیں فرمایا نہیں میں تو وہ میرے سیان کی دائی جے پر ہوں آندھا کیا بعد اس کے سیان ہے میں تو آندھے لے سیاتا ہی اور میں تو خدمت سے لے رہا عرض کہتے حضور بتیلا احسان میرے اتے اتنا زیادہ خیال رکھنا انعام اور اکرام دیونا آپ نے فرمایا اے کوفیو وہ تھوڑا عمل ہے وہ تھوڑی مہمان نوازی ہے صدا بیانے خط بھیج کے ول جو کیتا نے سب کو پتہ ہے اور یہ آل محمد کا گھرانہ ہے یہ مسوڑے محمد کا اخلاق تس آ گئے وے تا پرانے ہوں پرانی دشمنیاں دا کھلے حاضرین محترم آل رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور یہ آل رسول ہونا اعزاز تو ہے لیکن اعزاز کو بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے یہ کو اللہ نے سعادت بخشی ہوئے کہ اللہ کے رسول دی اور آد اور ذریت کا حصہ بڑھ گیا کتنی بڑی سعادت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرے تھے مستدرک حاکم دی روایت حضرت خنش کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو اس حالت اٹھا کہ وہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے بہو آخذ بباب الکعبہ حضرت ابو ذر غفاری حضور دے صحابی نے کعبے دے دروازے کو نپا ہویا اپنے ہاتھ کا کعبے دے دروازے ہاتھ کرتا ہوئے پکڑی کھڑے اور کہ ارشاد فرمانے دیکھا جن یہ کیفیت فرمانے کہ من عرفنی فقد عرفنی اے لوگوں جرے میں کو سیان دے وہ تو سیان دیں لیکن جرے نہیں سیان دے وہ سن گئے انا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ میں اللہ کے رسول دا غلام ہاں جیسا نہ ہے ابو ذر سبحان پوری زندگی فقیری گزارن والا حضور دا غلام دولت پسند نہیں فرمائی
اور مدینہ بھی چھوڑ گئے، جنگلوں نے بھی جنگلی زندگی گزاری، جہاں تک کہ کفن پواون واسطے کپڑا بھی گھر کو نہیں دے پاؤ۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ، اور اپنی گھر والی کو یہ وصیت کی تھی فوت تھی دے لے کہ پریشان نہ تھی میں میرے کفن واسطے اللہ دے رسول میں کو فرما گئن کہ جنا تو فوت تھی سے تو ہی جنگل ہی فوت تھی سے اکلی تیری کلی ہوسی، اسے کلی تے خیمے چ موت آسی۔ ابو ذر ہی قافلہ آندا پیو اسی گھوڑ سواراں دا، وہ قافلے والے آسن تے کو کفن بھی پویسن، تیرا جنازہ بھی پڑھسن، تیری تدفین بھی کرے۔ حضور نے وصیت فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو وصیت نہ کرے کہ تو پریشان نہ تھی میں جو میرا یہ انتظام کون کرے سی، ہوں تک کپڑا ہی کون جو کفن دیتا وجہ ول چیسی کون سے جنازے کون پڑھ جی میں فوت ہو دن آپ دی گھر والی جیرا رستہ آئی نا مکہ مکرمہ کو اوپر سے وجنا دا او راہ دے نیڑے آنین دے دین کے گھوڑ سوار آنے گھوڑ سوار جی میں دے دن متوجہ ہوندن آپ فرمائیں کہ میرا خامن فوت تھی گئے، مہربانی کرو ان دی تجہیز و تکفین ہی کرنی ہے، ان دا جنازہ بھی پڑھ۔ اور جے وہ گھوڑے والے آدن نہ اڑے دن تک کون ہے یہ وہ فوت شدہ شخص کو لے دن آدن کے حاضہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو سارے دوست اور اللہ کے رسول دے صحابی ابو ذر غفاری، آون والے کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضور دے صحابہ دا گروہ ہے۔ اور اس حالت اجلے دن کہ ابو ذر غفاری نے کمال کر چھوڑا ہے، اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی ہے کہ ابو ذر یہ دنیا سے جتنا جیونا ہے نا یہ لمبا نہیں جیونا، تھوڑی دیر جیونا ہے، اور آخرت کی تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لا یسعدها الا المخفون، کہ انہیں گھاٹیاں جنیاں پہاڑیاں ہیں موت دیاں پہاڑیاں اوکھے سفر فرمایا وہ سوکھے کرے سن جڑے بوجھ تھوڑا سا ہی ودے ہو سن اس طرح چھوٹے ہو سن۔ حضرت ابو ذر غفاری نے مال چاہے ہی نہیں منہ لیتے ختم، یہاں تک کہ کفن بھی نہیں بچا تو بھائی کن سے گھر پہ ہوئی کفن دے کپڑے۔ ایک قافلہ آپ کی تجہیز و تکفین کرے دے والا آپ کو مٹیاں دے حوالے کی دے جنازہ پڑھ کے یہ ابو ذر غفاری کعبے کا دروازہ رپی کھڑے اور فرماندے کھڑے جڑے میں کو سیان دے تو سیان دین، جڑے نہیں سیان دے وہ سیان گھنن کہ میں ابو ذر غفاری اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری اس بعد فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد ہے؟ الا ان مسئلہ اہل بیتی، حضور نے فرمایا یاد رکھو میرے اہل بیت اطہار دی مثال ہی میں ہے کہ سفینۃ نوح کا مثل سفینۃ نوح من قوم ہے۔ فرمایا جی میں حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑی ہے میرے اہل بیت اطہار دی شان تے مقام ہو، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک، یہ رہی بیڑی تے سوار تھی یہ محبتاں والی بیڑی تے کامیاب تھی یہ، فرمایا جی سوار نہیں تھی سگا ہو غرق تھی۔ یعنی محبت کو اللہ کے رسول نے ایمان دا جز فرمایا۔ حضرت علی فرمانے والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اون دی قسم ہے جڑا دانا پھڑیندا ہے، اون دی قسم ہے جڑا جاندار وچ جان پیدا فرمایا۔ اللہ دی کیا سونیاں صفتاں بیان فرمایا، ان اللہ خالق الحب والنوى، اللہ دی صفت ہے کہ دانے کو پھاڑن والا کون؟ اللہ ہے۔ یہ ساری زندگی کتوں شروع تھی ہے؟ یا دانے کو شروع تھی یا نسموں کو شروع تھی؟ حیوان نسمہ کو ایمبریو جڑا تو نر اور مادہ کے ملاپ نال جو مادہ تیار ہونے وقت اس کو جی تیار ہونے انسان بن دیں یا حیوان بن یا الحبہ، قرآن فرماتا ہے ان اللہ خالق الحبہ، رب کائنات وہ ہے جڑا دانے کو پھاڑن والے، دانا پھٹسی تو کچھ نکسی نا، کون پھڑیں دے دانے؟ سونا رب جڑا دانے کو پھڑے دے ول کڑکاں اکھڑ دین وقت آنکھ اکھڑ دین وقت کھجوراں دے باغ مختلف باغ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت عطا فرمائی گئی، اللہ دی اینا صفتوں کو بیان پر کہنے اون دی قسم جڑا دانا پھاڑن والا ہے، اون دی قسم جڑے نسماں دے وچ جان دار دے وچ جان پاون والا ہے۔ قسم اٹھا کے کیا فرمایا؟ لاحظ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نالے وعدہ فرمایا، میں کوئی حکم فرمایا، اللہ یحبنی، کہ میرے نال کوئی محبت نہیں کر سکتا الا مؤمن، ہاں اسے دی دل وچ میری محبت گھر کر سکتی ہے جے کو اللہ تعالی نے ایمان نال بھر چھوڑا ہوئے اسے دی وچ علی دی محبت آ سکتی ہے، علی دی محبت۔ ولا یبغضنی الا منافق، اور میرا بغض جڑے سینے چ ویسی صرف وہ سینہ اسی جے کو اللہ نے نفاق واسطے چھوڑا، منافق شخص میں نال دشمنی رکھی، اور جڑا مومن ہے کامل ہے وہ میں نال محبت رکھی، گویا علی دی محبت جزو ایمان ہے۔
اہل بیت اطہار دی محبت بھی جزء ایمان، ایمان دا جز۔ اور حضور نے فرمایا کہ النجوم امان لاہل الارض من الغرق، یہ جڑے ستارے ہن آسمان تے فرمایا ہے لوگاں کو غرق تھیون کول بچائندن، بلیکھاں کول بچائندن، یہ ستارے دسندن بھئی سجا کنتے کھبا کنتے۔ ہن تو بہت سارے بے طریقے آ گئے، نیویگیٹرز آ گئے، پرانے لوگوں کو دسن والے یہ ستارے ہن انہاں سمتاں دا دسن والے، راہاں دا تعین کرن والے، دلہاری بھار اور لمبے ابھے دسن والے ستارے۔ حضور نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ سونے نے خشکیاں اور سمندراں دے اندھاراں دے وچ ستارے نجوم عطا فرما چھوڑے جڑے خشکیاں کی تھوڑی رہنمائی کرے دن، جڑے سمندراں دے سفر کی تھوڑی رہنمائی فی ظلمات البر والبحر۔ حضور فرمائیں ستارے نجات ان امان ان اہل ایمان واسطے کہ انہاں کو بچے دن بلیکھے کول، گمراہیاں کو، راہاں کو پھٹن گم کرن کو۔ فرمایا اور میرے اہل بیت و اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، فرمایا میرے اہل بیت اطہار میری امت کو اختلاف کول تے جھگڑا کول بچے سے، اگر امت انہاں نال جڑ ویسی تو اللہ تعالیٰ انہاں کو آپسی دلانیاں محبتاں تے جڑتا عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت امت کو جوڑ چھوڑے، لہذا جڑا اہل بیت کو دور ویندے اس کی محبت ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، حضرت عباس حضور دے چچا ہی جب میں عرض کر گیا کہ اہل بیت اطہار دا حصہ ہی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عباس تسا یہ کلمہ پڑھے احب الی من اسلام الخطاب، اللہ کی قسم ہے اگر میرے باب لو اسلامہ، اگر میرے باب خطاب نے اگر کلمہ پڑھا ہوا تو جتنی میرے کو خوشی تھی وہ اپنے بابے دی کلمے سے، اللہ دی قسم ہے اس تو ود کے تھوڑے کلمے دی میرے کو خوشی تھی کہ تسا مسلمان کی۔ بخاری شریف کی روایت، انہوں نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ تھوڑے ایمان دی خوشی میرے رسول کو، میرے آقا کو، میرے بابے تو ود کے تھئیے، لہذا میں کو تھوڑے ایمان دی خوشی بھی ود کے تھئیے کہ خطاب دے ایمان کو، اللہ دے رسول کو عباس دا ایمان زیادہ باب ہے کہ آپ دے چاچے مسلمان ہو۔ اہل بیت اطہار دی محبتاں جزو ایمان، ایمان دا حصہ رہی ہیں، بلکہ اساں تو حصہ نہیں پتا جی تولا نہیں مان سکتا تے شئی کو گھڑا نہیں مان سکتا۔ بہرحال اہل بیت اطہار دی جی یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ انہاں دی محبت کو جزو ایمان فرمائے، یہ جتھا ایک بہت بڑا اعزاز ہے انہاں دے واسطے، اتھیں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اہل بیت اطہار لوگاں واسطے اگزامپل، نمونہ اور مثال ہے۔ لوگاں نے انہوں کو دیکھنا ہے اور انہوں دے نانے دا دین حاصل کرنا ہے، انہوں دے کول باؤنا ہے اور دین دے فہم اور دین دی سمجھ حاصل کرنا ہے۔ اور اگر انہوں دا عمل خدا نہ خواستہ اپنے نانا جی دے خلاف نہ ہویا تو بس لوگ نانے دا عمل گولن کی سمجھ۔ لہذا اہل بیت اطہار دی ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، قرآن فرماتے ہیں اے نبی دی گھر والیوں سنو، فوقو شان حاصل ہے کہ لستن کاحد من النساء، دنیا دی کوئی عورت تو سوا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ازواجہ امہاتہم، چونکہ نبی دیاں بیویاں سارے مومنہ دیاں ماما ہیں اور یہ سعادت اور مقام سے کو حاصل نہیں ہو سکتا، قرآن اعلان کیا کرے۔ لیکن فرمایا کہ عزت سے شان دیکھ کے بھول نہ جائے، اگر تسا کوئی گناہ کر چھوڑا تو تھا کو گناہ دی بھی دوڑی سزا دیتی ویسی، جی میں مقام بلند ہے وہ میں غلطی دی سزا نہیں، کئی گناہ ود کیوں دے فین دوڑی سزا۔ لہذا اہل بیت اطہار انہوں دی شان اور مقام و مرتبہ اتنا بلند رب کائنات نے ورجی میں نظام رکھا ہے کہ ازمائشاں بھی اسے ساری۔ حاضرین محترم، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں کہ صرف اللہ نے حضور دے نال اولاد دا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے او لال عطا فرمائیں کہ جی لال کوئی اما جا نہیں سکتی، اللہ نے حضور دی اولاد اور ذریت ایک ہی کہتا لال اور موتی پیدا اور تا قیامت ہستی آنے والا سے انہاں کو جو علم حاصل ہوئے، جو فیض حاصل ہوئے، جو خیر حاصل ہوئے، وہ خیر ختم نہیں ہویا اور قیامت تک ختم نہ ہو سکے۔ اور انہاں عظیم ہستیاں دے وچوں حسنین کریمین میرے کریم آقا دے نواسے، او گویا یہ ساری ذریت ایک پاسے اور ذریت دا اے مونڈ ایک پاسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دی اولاد انہوں نے بیٹوں کو چلیے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری اولاد فاطمہ الزہرا کو میری ذریت سلسی میری اولاد، اللہ نے وہ سلسلہ قائم فرمائے اور ایسا قائم فرمائے کہ ثم العالم ممتلئ منہم، پوری کائنات بھری پئی ہے
سادات کرام دینا. اور گر سمجھو تو دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے. سارا کنبہ مکیا ہے اور سارا کنبہ موجود ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یزید دے 15 بیٹے اور 5 دیاں 20 بیٹے بیٹیاں یزید دیاں. لیکن یزید دے مرن دے بعد کوئی پتہ نہیں جو یزیدی کتھاں گئے. بنو امیہ کتھاں گئے. بنو امیہ سارے گندے تنن کوئی چنگے جانے ہی بھی تھا, لیکن بنو امیہ ہی میں بدنام ہون کہ کوئی شخص نے سہندا ہی نہیں جو میرا تعلق بنو امیہ کے نال ہے. بھئی سید تو کوڑے بن دیں لیکن کوئی اموی تو سچا بھی نہیں بنتا. کوڑا تو کوڑا رہے گا. کوڑے سید تو بن دیں. کوئی دعویٰ کر سکتے میں سید ہاں چونکہ عزت ہوندی ہے لوگوں دے وچ. لہذا حضور دی نسل کو اللہ نے اعزاز عطا فرما چھوڑا. کائنات ہی ہر جہاں تے موجود ہیں. انہاں دی نسبت دنیا کو عزیز ہے. جڑا گھرانہ سارا بچہ کھڑا ہے وہ کوئی جان دے نہیں کہ کوئی بنو امیہ یزید دی اولادی کی کئی وجہ. کوئی یزیدی لکھے اپنے نام دے نال محبت واسطے. جویں حسینی ہر کوئی آدھے حسینیہ چوک بڑی کھڑی ہے. کوئی یزیدی دا بھی کوئی نسبت کرے. لیکن جڑے دو چار انہاں دے یزید دے سجن بچے بھی ہیں اللہ تعالی نے انہاں کو بھی شرمندگی دی حالت دی زندگی عطا فرمائی. شرمندگی والی. امام ابن تیمیہ نے جڑے ہون والے سعودی عرب والے سارے جو کوئی امام بنے علامہ ابن تیمیہ اس نے پوری کتاب لکھی ہے فضائل اہل بیت کے اوپر. وعدہ یہ مسئلے تے تو امت کلا اختلاف ہویا ہی نہیں. کیا نبی دی اولاد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ نبی دی اولاد دے بارے جی کوئی اختلاف ہوئے کہ نبی دی اولاد حق سے نہیں تے دیے جانا حق سے. بھئی جیسے گھر قرآن فرمائے سارے گھر قرآن دیاں تلاوتاں سی جیسے گھر قرآن اتردا رہی ہے اللہ دے رسول دیاں حدیثاں عطا ہوندیاں رہی ہیں. اگر وہ حق سے نہیں تے بیا ساکو حق سمجھ آ. لہذا حضور نے کیا فرمایا کہ میں شہر علم ہاں اور یہ شہر دا دروازہ کون ہے؟ علی. اور علی دے باب مدینۃ العلم دے فیض اور مدینۃ العلم دے فیض یافتہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گھٹی کہیں پہ لئی حسن تے حسین. پہلی گھٹی جے کو عربی تحنیک کا دن بخاری شریف کا پورا باب ہے تحنیک کتاب الحقیقت دی تحنیک کا دن بال کو پہلی گھٹی پلاونا. اور یہ عرب دے خصوصاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات ظاہری دے وچ اور آپ دے بعد بھی صحابہ کولی لوگ برکت واسطے اپنے بالاں کو گھنا دیا. یہ بچہ جمدا ہے اس کو کہیں اچھے انسان کو کہیں صحابی کو اہل بیت اطہار دے کہیں عظیم فرد کو پیش کرے دیں اور وقت عرض کریں دیں کہ کو گھٹی عطا کرو. اور حضور دی سنت ہے کہ آپ کھجور دا دانہ اپنے منہ مبارک وچ نرم فرما کے اپنے ہتھاں نال بچے دے منہ پا چھوڑے. حضرت حسن دی پہلی گھٹی اللہ دے نبی دی لعاب دان. حضرت حسین دی پہلی گھٹی اللہ دے نبی دی لعاب دان. اور بال جمدے تو پہلے بانگ نہیں دی کانی جی اقامت اور تکبیر رکھی دی. حسن تے حسین دے کنا چ بانگ کہہ دیتی ہے سب تو پہلے اللہ دا نام کہیں سنائے گا. اللہ دے نبی نے اذان عطا فرمائی حضرت حسن دے کرنا کی حضرت امام حسین دے کرنا. عقیقہ کہیں کیتے کبشین ڈورو دمبے کہیں ذبح کیتے حضرت حسن حسین واسطے اللہ دے نبی نے ذبح فرمایا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 8 سال 7 سال 7 مہینے اور 7 دن گویا حضور کی تربیت وچ رہے. حضور دے بھی سال 7 سال 7 مہینے اور 7 دن. اور حضرت حسن آپ کو سال وڈے ہیں لہذا انہوں کو مزید سعادت آتی. قدم قدم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادہ کی تربیت فرمائی. اور صرف حضور نے حیات ظاہری تربیت نہیں فرمائی بعد از وصال بھی حضور اپنے ان شہزادہ کی رہنمائی فرمائے رہ گئے. یہ تا قیامت حضور فرمائے رہتے ہیں. انہوں نے قرآن کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. سونا تو سامنے بیٹھے ہوئے دی معلمی وے تو جڑے حالے نہیں جمے انہاں دے بھی استاد تے معلمی وے. قرآن صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون ہیں جڑے جمے بھی نہیں حالے لیکن سارے دور کو نہ بھی مستفید ہونا ہے کون ہیں؟ حضور خاموش ہو گئے. لم یراجعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ سوال ہویا سہبارہ وہ بندے نے اٹھی کے سوال کی تو سونا ہی نہ جانا نہ رسے سو تو چپ تھی سنا ہے. حضور نے حضرت سلمان فارسی دے منڈے تے ہاتھ رکھا جا فرمایا وہ عربیاں دی گال ہے اجمیاں دی گال. فارسی اجمی منڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الدین عند الثریا
اگر سریا دیاں بلندیاں تے دین ہوسی لنال الرجال من ہؤلاء، حضرت سلمان فارسی دے دیساں والے اہل عجم دین کو اتھوں بھی گھنا سن، اپنے سینے بھی منور کرے سن، میرے غلاماں دے سینے بھی منور۔ اللہ نے انہاں واسطے دین اتنا مقدر فرمایا ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، انہاں دا سرچشمہ فیض اور علم کیا ہوسی؟ اللہ دے نبی دا ذات پاک انہاں واسطے سرچشمہ فیض اور سرچشمہ۔ لہذا جنہ کریم آقا پوری امت سے کرم فرما سکدن، اگر کوئی این جوگا ہوئے اپنے این تھاں کو اتنا اچھا کرے کہ اللہ دے نبی صرف نیندری چ نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے 75 والی انہاں جسم دی آنکھی نال سجنا دی زیارت کی، جسم دی آنکھی نال، اور انہاں دے پیش رو حضرت امام عبدالوہاب شرانی، بلکہ انہاں دے سکسیسر بعد چاون والے حضرت امام عبدالوہاب شرانی فرماندے کہ میں پوری بخاری شریف سونے کولی میں پڑھی ہے، جی میں استاد دے سامنے بیٹھ کے پڑھی تھی، اور اکلی نہیں پڑھی، 8 سنگتیاں دی پوری جماعت دی صورت ہی سونے کو بخاری شریف پڑھی، سونے دی حدیثاں سونے دے اپنے لباں کول سماعت فرمایا۔ جدا قیامت تک دے غلاماں نال سونے دیاں محبتاں دا یہ عالم ہے، اپنے شہزادہ نال محبت دا مقام کیا ہوتی اور پردے ہٹن دا مقام کیا ہوتی، حضور دی کیفیت کیا ہوتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصواعق المحرقہ دی روایت امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی روایت سن، آپ فرماتے ہیں کہ جنا حضرت امیر معاویہ نال ساری صلح ہوئی، معاہدہ ہویا، اس معاہدے کا حصہ ہے کہ 1 لاکھ درہم ہر سال بھیجے سن اہل بیت اطہار دے واسطے سالانہ، اس معاہدے دی وچ طے ہویا 1 سال نسیا معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھول گئے حضرت امام حسن کو اے جیری معاہدے کے مطابق رقم پہنچاونا ہے 1 لاکھ درہم، وہ بھول گئے۔ فرمانے میں ارادہ کیتا کہ ذرا خط لکھ کے انہوں کو یاد نہیں پہنچا، میں تو بھول گیا ہوں، میں تو یاد آوے تھی، چونکہ ضرورتیں جو ہوندی ہیں انسان دیاں تو پیسے لوڑ ہر ملے، لہذا انہوں کو یاد دہانی کرا چھوڑو۔ فرمانے میں ارادہ کیتا، وقت ارادہ ملتوی کر چھوڑا، یہ راتی ستا آرام کیتا۔ فرمانے خواب چرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان خوابی تشریف گئے، اور خوابی جا کے سونے فرمائے کہ حسن بنداں کو نہیں مگیدا، بنداں دے رب کو سوال کری، امیداں بنداں کو نہیں لاونیاں، بنداں دے رب نال امیداں لا۔ اور حضور نے کچھ کلمات تعلیم فرمائے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، وہ کلمات کچھ میں کوئی یاد ہیں، انہاں دا جڑا بے حصہ ہے، اللہم اقذف فی قلبی رجاک، اے اللہ آپ میرے دل وچ اپنی امید ٹکا چھوڑ، اپنی امید مقیم کر چھوڑ میرے دل دے وچ، وہ سب تو ونجے اور ثابت ہو مستقیم ہو ونجے دل، اور وقت رجائی اپن سوا، سونا اپنی امید دے علاوہ ہر امید میرے دل وچ کڈ چھوڑ، بندے نہ ہون صرف بنداں دا رب وسے میرے دل، کوئی بھی چالے دیا نہ ہوئے، حتی لا ارجو احدا غیرک، یہاں تک کہ تیری ذات دے علاوہ میں کو کہیں امید نہ ہو۔ ایک کلمات میں سے اگر یاد تھی وجن سے رزق کی کشادگی واسطے یہ تیر و ہدف نسائن، اللہ دے رسول نے تعلیم فرمائے، اور جے کو تعلیم فرمائے وہ کون ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ، سید و شباب اہل الجنہ، جنت دی جوانہ دا سردار، روایت کرنے والے الفاظ۔ فرمانے صبح جی میں آنکھ کھلی نہ میں نانا جی دے یہ لفظ جڑے سونے تعلیم فرمائے، کچھ مزید الفاظ بھی ہیں، فرمانے میں پڑھنا شروع کر یہ لفظ پڑھنے لگیا کہ اے اللہ میرے دل جو اپنی امید ٹکا چھوڑ بھئیاں امیداں کٹ جہاں تک کہ کہیں بھی امید نہ راوے صرف تیری ذات نال امید ہو۔ فرمانے حالے الاسبوع دا لفظ ہے، فرمانے حالے ہفتہ نہیں گزرا، اسبوع عربی ہفتے کو آدھے، حالے ہفتہ نہیں گزرا، فرمانے کہ حضرت امیر معاویہ نے 15 لاکھ درہم بھجوا چھوڑے، 1 لاکھ درہم دیونے آنے 15 لاکھ درہم بھجوا چھوڑے، چونکہ ہون امید ہوں دے نال نہیں، ہون امید ہوں دے رب نال، اور رب کائنات و جتھوں چواوے جتنا چواوے وہ چھپڑ پاڑ سکتے، رب کائنات رستے کھول دے۔ بعد از وصال حضرت حسن و حسین دی سونا تربیت فرمائے جائے۔ ہن ایک سوال ہے، کوئی سارے احباب اعتراض بھی کرے دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں وجنا چاہیے، جنہاں انہاں کو مشورے دیتے ویندے پے ہن، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ مجمعین سب مشورے دینے والے ہیں کہ ہن نہ ونجو۔ ایک گال تو یہ واضح رہے کہ انہوں مشورہ چاہیے نہیں آکھا بھئی یزید چنگا جانا ہے لہذا ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، وہ آدھے ہیں وقت ٹھیک نہیں، کچھ ڈھلا کے قدم چلائے، یزید کو چنگا کہیں نہیں آکھا۔
فی الحال وقت ٹھیک نہیں، چونکہ نواں حالے حکمران بنے 2-4 مہینے تحت رجب بنا اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، چند مہینے گزرے نالے، لہذا لوگوں کو عام لوگوں کو تو نہیں پتہ لگا کہ یہ کھل کے آوے چیز ہر عمل لوگ شان گھن سن تو خود بخود ہر کوئی ٹکٹ۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امام طبری روایت فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جواب اس کے فرمایا، آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں خواب وچ اپنے نانا جان دیاں زیارتاں کیتیاں۔ سارے مشورے اپنی جاتے لیکن سجنا دا حکم تا سر تے اکھی تے ہو سی، اور ویسے ایک کامن سینس کی گل بھی ہے، جہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دیاں کھجوراں بھی اپنے شہزاداں دے منہ چکڑتے پین تے رہنمائی فرمائتے پین، حضرت امام حسن کی بعد از وصال رہنمائی فرمائتے پین، اس اہم ترین جنکچر اور کریٹیکل جنکچر سے اتنے اہم ترین اور نازک موڑ سے کیویں ہو سکتے کہ امام حسین کو کوئی رہنمائی عطا فرماؤں والا نہ ہو گئے؟ لہذا فرمائیں اللہ دے نبی میرے خوابی تشریف گنن اور سونے میں کو حکم فرمائے، فامرنی بامر، حضور نے ایک چیز کا حکم فرمایا، وانا ماذن لہو، اور جو حضور نے حکم فرمایا میں وہ کر کے رہا، کوئی دوسرا کام نہ کر سکتا، جو اللہ دے رسول دا حکم ہے، نانا جان دا حکم ہے، میں اس کو اپنا دین سمجھے نہ اپنا ایمان ہو گیا جو آگ چھوڑے، کیونکہ قرآن کریم فرمائے جدا اہل ایمان کو سدا ویندے اللہ تے اون رسول دے احکام دے پاسے، لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کیا دیں مومنہ دی ہکا ریئیکشن اور مومنہ دا ہکو جواب ہے سمعنا واطعنا، جو فرما چھوڑا نے اثر سن چھوڑے تے من چھوڑے۔ مومن والا کالا نہیں ہوندا، مومن ہیلاں تے بہانہ والا نہیں ہوندا، مومن حجت بازیاں نہیں کریندا، جو اللہ دے رسول دا حکم پہنچ گئے سمعنا واطعنا، کہانی ختم ہو گئی، اثر سن گی دے تے من کے، یہ اہل ایمان دا قرآن کریم نے سورۃ بقرہ دی آخری آیات دے وچ ہے قالوا سمعنا واطعنا، مومناں دا قول ہے سمعنا واطعنا۔ اساں یہ گل کتنے سمجھنی ہے، جے ہلے نماز پڑھن دی دائی نہیں سکھی، وہ سمعنا واطعنا دے تقاضے کے سمجھے، سمعنا واطعنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سارا خانوادہ نماز واسطے پیش پہ کرے تھے، نہیں آوے نا اج دے اوتے، یہ نہیں بھئی پیشی دا ٹائم تو لمبا ہوندا ہے نا، ہن تک ہی شاید کچھ منٹ باقی ہوویں، 4-4:30 تک ٹائم لگا ویندے، اج تک گرمیاں دے وچ مزید اگا لگا ویندے، گرمی دا ٹائم تا گرمیاں دے وچ نماز دا زیادہ ہے، یا گرمیاں نہ بھی ہوویں تے نماز دا ٹائم تا لمبا ہوندا ہے، 4-5 گھنٹے نماز ظہر دا ٹائم ہے۔ لیکن حضور کی نصیحت ہے، کہیں پوچھا کہ حضور سب تو افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، یہ نماز دا ویلا داخل تھیوے مومن دی بیاں فکراں مک ونجن، اللہ دے این فرض دی ادائیگی دی فکر جاوے چکو، بیاں فکراں ختم، بے کام چھوڑ دے، بیاں پریشانیاں کوئی نہیں، ہکا پریشانی ہے کہ تے نماز دا ویلا مک نہ ونجے تے نماز چھوٹ نہ ونجے، زندگی دا پتہ نہیں اگلی نماز تک جیونا بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت سعید بن عبداللہ حضرت امام حسین دا سنگتی ساتھی جان اشارہ دے وچوں آسمان دی عدیدہ نہیں کھڑے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تیران دی بارشیں شروع ہوئی، حضرت امام حسین فرماندے سعید کے چلے دفعہ عرض کہندے سونا دین ڈھل گئے، نماز دا ٹائم داخل تھی گئے، زوال تھی، فرمایا زوال تھی گئے تینا کول مہلت منگ، بھئی نماز پڑھ گئی نو مہلت منگ دینے والے کوئی مہلت کو نہیں نماز واسطے، فرمایا شبت اذان پڑھ، سعید بن عبداللہ اذان شروع کر دینے، تیر وزدے پیس بالا نہیں لاشاں سامنے پہین جنہیں آپ اکٹھیاں کر کر ٹکڑے جوڑ جوڑ حضرت امام حسین رکھتے، خیمہ دے نال بچے اکٹھے، جوان اکٹھے، جانی سار بے پتے اکٹھے، ساری اللہ امام حسین بچے یہ ڈوب ہے، آپ دے جانی سار بچے ہوئے سب شہید ہو گئے، اور دو آپ دے سامنے کھڑ بندے امام حسین نماز شروع فرمائے، حالت نماز ہی جو جڑے فقیر سامنے کھڑے ہیں حضرت امام حسین دے آمن والے تیر چلے دے کھڑے ہیں، اللہ کیا جانی ساری، اور ایسی جانی ساری کہ حضرت امام حسین ہر رات خطبہ پہرے دے، ایک منزل سے خطبہ رہنے پہن، یزید کو میری لوڑ ہے ساری لوڑ نہیں، تو سنجھیں کہ بہت سارے چیزیں وجہ سے سوال بھائی تو سوال بنو، آخری رات آپ ول خطبہ رہنے، اور اس رات وقت فرمائیں کہ ہوں رات دیاں پہنائیاں انہاں گھپ اندھاراں دے وچوں، اللہ دی قسم میں بھی ناراض نہ ہوساں، اور رب کائنات بھی تھوڑا عذر قبول کرے تھی، چونکہ تھوڑی لوڑ نہیں، کتنی دیر میری حفاظت کر سکسو، اُکو لوڑ تا میری ہے، لہذا ہون بھی ول ونجو سارے واسطے کوئی پرسا کوئی پوچھنا وے تھی سارے،
لیکن عرض کرے دن ایک شخص اٹھی کر دے کہ حضور یہ تو ہکا زندگی ہے جی دیونا چاہتے ہیں اگر 70 حیاتیاں بھی لدھن دبت بھی حضور دے نہ بچہ سے زیادہ سے قربان یہ جانی ساتھ نال کریں سعید بن عبداللہ دو سامنے کھڑ دن ایک شہید ہو مدے انہاں تیرہ نال جے تیر دوران نماز آندے رہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز مکمل فرمائیں فرض پڑھ گئے دو فرض ادا فرمائیں میدان کرب و بلا دے تیر لگے اور کیفیت کیا ہے جس میں اثر دے ہوتے وہ خود یزیدی فوج جدی راوی ہے اس اور راوی بیان کرے دیں کہ ہم امام حسین دے جسم اثر دے ہوتے تیرہ دی کیفیت ہے کہ جسم دی سمجھ نہیں آتی ہر پاسے تیر ٹمے ہوئے ایویں لگ دے کہ جی میں کانٹے ہوں میں جسم کو بہر پہ آ دو تیرہ دی کیفیت ہے جس میں اثر دے لیکن الموت احلا من العسل اگر حق دی راہ سے موت آوے تو جان دی ہوئی اسی کسی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم این اہم ترین موقع سے اپنے شہزادے دی رہنمائی نہ فرمائیں لہذا حضرت حسین فرمائیں کہ اللہ کے رسول خوابی تشریف گنین اور آپ نے میں کو ایک چیز دا حکم فرمائے وانا مادن لہو ایک جان نہیں 1000 جانا بھی قربان تھی وجن تو جو آپ دا حکم ہے وہ حکم سارے واسطے ہر چیز تو آسان ہے ان دا خلاف ہر چیز تو مشکل ہے ان دے خلاف نہیں کرتا اور پوچھنا رہا پوچھ دے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمائے آپ فرمائیں ما حدثت بها احدا ولا وما انا محدث بها نہ میں کہ کو پہلے دسے اور نہ ود دسے تا چونکہ میرے تے نانے دے درمیان راز ہے یہ راز ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں کو حتی القا ربی عز وجل یہاں تک کہ اللہ دے بارگاہ دے وچ حاضر نہ ہو ونا جب تک اس موت کو قبول نہ کر چھوڑا آزمائش تو کامیاب ہو کے گزر نہ ونا فرمایا وہ ویلے تک یہ ممکن نہیں کہ سونا دراز کے گزر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اگلا عمل سے اگلا سفر دے سند یہ کہ نانا جی دا حکم کیا ہے لہذا یہ لے آپ نے فرمایا نا کہ نانے جی دا حکم ہے خواب اس کے بعد آپ کو کہیں ول نصیحت نہیں کی تھی کہ نہیں وجنا چاہیے یا وقت مناسب نہیں چونکہ اللہ دے نبی دے بعد ول کوئی مشورہ نہیں ہوتا شاورہم فی الامر اون تک ہے جب تک حکم نہیں آیا اگر حکم آونے بس سمعنا و اطعنا ہونے بعد کوئی رستہ مومن کے سامنے نہیں ہوتا قرآن کیا وہ ذکر ہے کہ مومن نے قربان ہو گئے سونا بھی گدے تے سونا من بھی چھوڑ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے عمل دے نال دا چھوڑا کہ اللہ دے نبی دا حکم سمعنا و اطعنا سن کے دیتے من آخری گال میں عرض کر چھوڑا کہ تا قیامت مومنہ دا قرآن نے ایک نسل یا دو نسلوں دا ذکر نہیں فرمایا قیامت تک واسطے جڑا ایمان والا ہے اللہ سے ان دے رسول دے حکم دے بعد ان دی ہکا گال ہوتی سمعنا و اطعنا اصل سن کے دیتے اصل من اولئک هم المفلحون قرآن فرماتے کامیابی دی راہ سے صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اے سعادت بخش چھوڑیے کہ سمعنا و اطعنا اصل سن کے دیتے من حاضر محترم اجنا عظیم ہستیاں دی یاد واسطے رل بیٹھے یہ اسلام واسطے قربانی دی انتہا کر چھوڑی شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید سوکھا کم نے کیتا اوکھے کم کر گیا کم بوں سوکھا آئی جو یزید دے ہاتھ رکھنا سرداد انہیں بدلے سر مبارک عطا فرما چھوڑ نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ بنائے لا الہ گویا کلمہ سمجھاون والا بھی حسین ہے رمز قرآن از حسین آبوختی ذات شیعوں شولہا اندوختی حضرت اقبال فرمائیں اصلا قرآن پڑھا تا پہلے ہے یہ سمجھا حسین کو لے سمجھا حسین کو لے سمعنا و اطعنا کیا ہے اطاعت سراپا اطاعت بجوانیاں کیا ہے اللہ تعالیٰ دین واسطے قربانی دئی ہوئے جذبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حسنین کریمین نال اہل بیت اطہار نال محبت عطا فرمائے رب کائنات اپنے محبوب دی سونی زندگی سیرت و صورت نور و فیضان نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ